میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سابقہ جمعے کے بیان میں سود کے گناہ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ سود بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمان سے شریعت نازل فرمائیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں، کسی شریعت اور کتاب میں سود حلال نہیں رہا۔ سابقہ امتوں کے لیے بھی سود کی حرمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف سے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ ہے، کیونکہ ہماری تجارت ہے، تجارت ہماری سود پر ہے، ہمارے لین دین کے معاملات سود پر ہیں، تو یہ شرط ہماری منظور کی جائے تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو، جو انہوں نے شرائط بتائی تھیں، اس میں سود کی شرط بھی تھی، اسے منظور نہیں فرمایا کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد سود کا چھوڑنا ضروری ہے، وگرنہ اتنا بدتر گناہ ہے کہ سیدھا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا اور اس میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اس موقع پہ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں آج سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے سارے سود کی ساری قسموں کو، طریقہ کار کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں کہ اصل رقم تو لی جائے، اس کے اوپر جو سود ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عباس نے لوگوں سے 10,000 مسقال سونا لینا تھا، اتنا بڑے سونے کی مقدار تھی جو سود کا وصول کرنا تھا، آپ نے ختم کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے چلے گئے، اعلان کر دیا، قرآن نے اعلان کر دیا، ایک آیت میں نہیں 20 آیت میں سود کی حرمت کا اعلان ہو گیا، اور اس پر بڑی بڑی شعید وعیدیں اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیں، تو مسلمان کو چاہیے اس کے قریب بھی نہ جائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے، جن بینکوں میں سود کے معاملات ہو رہے ہیں، جب تم ان بینکوں کے پاس سے گزرو تو استغفار کرتے ہوئے گزرو کہ انہوں نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رکھی ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے۔ کیونکہ سود کے ساتھ تعاون کرنے والا، معاملہ کرنے والا، لکھنے والا، گواہ پر بننے والا، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے سودی بینک کی ملازمت حرام ہے، اس لیے کہ سود میں تعاون کر رہے ہیں، سود پہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، سود بیچ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ استغفار کرتے ہوئے گزرو۔ تقوی والے لوگ بامر مجبوری اگر بینک میں جانا پڑتا ہے، وہ تو بینک کا پانی بھی نہیں پیتے،
بینک کے پانی پینا بھی انہیں گوارا نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کا پانی پی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ جمعے میں یہ حدیث عرض کی تھی کہ 33 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سود کی 73 بیماریاں ہیں، 73 بیماریاں، ان میں سب سے نیچے والی جو برائی ہے وہ بدکاری کرنا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اور آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا سود عام ہو جائے گا، ہر ایک تک سود کے اثرات پہنچیں گے، یہ وہ زمانہ ہے۔ ہر کمپنی، ہر بینک، کتنے ادارے لوگوں کو سود دے رہے ہیں، سود پہ رقمیں فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا، بینکوں کو چھوڑیں، اب تو مالدار لوگ بھی کسی کو قرض دیتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں کہ ہمیں نفع لینا ہے، ہمیں اوپر پیسے لینے ہیں۔ کتنے ذمہ دار اپنی فصل کی تیاری کے لیے قرض سود پر لیتے ہیں، تو کیا فصلوں میں برکت ہوگی؟ پھر بڑا شور مچاتے ہیں کہ گندم تو 4000 روپے تھی، ابھی حکومت نے 2200 روپے کر دی۔ تم نے اپنی فصلوں کی تیاری کے لیے اللہ سے اعلان جنگ کر کے تیاری کری ہے، سود پہ قرض لے کر تیاری کی ہے، فصل کو تیار کیا ہے، تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو دودھ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں منو دودھ ہو نا، منو، اس میں بھی ایک قطرہ گر جائے تو اس کو بہا دیا جائے گا، کوئی نہیں استعمال کرے گا۔ یار اتنا دودھ ہے اور اس میں تھوڑا سا قطرہ پیشاب کا گرا، حرج کیا ہے؟ کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کہتا میں پیشاب والا دودھ پیوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اسی طرح مال حلال میں جب ایک رقم سود کی شامل ہوتی ہے تو حلال کو بھی لے ڈوبتی ہے، حلال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابن مسعود نے اتنی سخت بات فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود عام ہوتا ہے وہاں پاگلوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ یہ سود کے اثرات ہیں، ایک نقصان نہیں، احادیث میں غور کریں گے آپ کو کتنے سود کے نقصان نظر آئیں گے۔ ہمارا ملک ایسے ہی پیچھے کی طرف نہیں جا رہا، اور گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے جس کے اثرات سب کو محسوس ہوتے ہیں، ان اثرات کے اندر پوری قوم بربادی کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں ایک بدتر گناہ یہ بھی ہے۔ اور ایسی شکلیں سود کی، چند شکلوں کو میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا، معاشرے کے اندر رائج کی جا رہی ہیں، اور لوگ لا علمی کی بنیاد پر ان صورتوں کو اختیار کر رہے ہیں، ان کے متعلق علم حاصل نہیں کرتے کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں کہیں اس میں سود تو نہیں، بس دیکھتے ہیں کہ میرا نفع ہونا چاہیے، مجھے نفع آنا چاہیے۔ کتنی قوم کے افراد کمپنیوں میں، تاجروں کو، دکانداروں کو چلتے کاروبار میں ایک رقم دے کر ہر مہینے مخصوص رقم وصول کر رہے ہیں، نام اسے تجارت کا دیا ہوا ہے، اور لینے والا بھی کہتا ہے میری تو دکان ہے، میرا تو کاروبار ہے، میری تو تجارت ہے، میں تو اس میں سے نفع آپ کو دے رہا ہوں۔ تجارت آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، اس کے اصول ہیں، اللہ کے نبی نے اصول بتائے ہیں، ہم ان اصولوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ کتنے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ وہ چلتے کاروبار میں پیسے دیے ہیں، ہر مہینے وہ ہمیں 25,000 دے دیتا ہے۔ میں نے کہا ہر مہینے 25,000 ہی نفع ہوتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی زیادہ نہیں ہوتا، عجیب کاروبار ہے۔ کبھی حساب کتاب ہوا، کوئی حساب کتاب نہیں، کبھی نفع نقصان کی صورت سامنے آئی، کبھی صورت سامنے آئی، کیسا کاروبار جس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ نفع کا پتہ، نہ نقصان کا پتہ، نہ فیصد کا پتہ، کتنا فیصد مجھے مل رہا ہے، دوسرے کو مل رہا ہے، نہیں پتہ، بس پیسے دیے ہوئے ہیں اور ماہانہ کی بنیاد پر مجھے مخصوص رقم مل رہی ہے۔ فکس رقم وصول کرنا، کسی کو رقم دے کر، یہ بھی سود میں آتا ہے۔
سود کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو تم قرض دو اس کے بدلے نفع لو، چاہے نفع رقم کی صورت میں لے لو چاہے کسی اور صورت میں لے لو۔ قرض کے بدلے کسی قسم کی نفع کی شرط لگانا یہ سود ہے۔ شرط لگانے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، شرط نہیں لگاتا، کسی اس کے ذہن میں نہیں میں نے اضافی پیسے واپس لینے ہیں، اسے پتہ ہے میں نے 1 لاکھ دیا ہے قرض، میں نے 1 لاکھ کے واپس لینا ہے۔ لیکن جب وہ قرض واپس کرنے آتا ہے، وہ بطور احسان کے، بطور شکریہ کے کہ آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، کچھ اضافی رقم دے دیتا ہے، تو اس کے لینے میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے دے دیتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، نہ دونوں نے طے کیا تھا، نہ کوئی شرط لگائی تھی، کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، اور اسے لینے والے کو یہی پتہ تھا کہ میں نے اپنی اصل رقم ہی واپس لینی، لیکن دینے والا اپنی طرف سے اس چیز کو اچھے طریقے سے واپس کرتا ہے۔ تو اس کی حدیث میں وضاحت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرض لے تو اس کو اچھے طریقے سے دے، تو یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز استعمال کے لیے لیتے ہیں، یہ اخلاقیات میں سے ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے واپس کریں، اچھے طریقے سے واپس کرنی چاہیے۔ کسی کی گاڑی استعمال کی ہے، اسے آپ واش کروا کے واپس کر دیں، اس میں تھوڑا سا ایندھن اس میں زیادہ ڈلوا کے واپس کر دیں۔ کوئی بھی معاشرے کے اندر چیز آپ واپس کرتی ہیں عاریت کے طور پہ، استعمال کے طور پہ لیتے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے واپس کریں گے، دینے والا کہے گا کہ یہ اچھے اخلاق والا انسان ہے، جسے پتہ ہے کہ میں نے کسی کی چیز کیسے واپس کرنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی قرضے میں اضافے کی شرط لگانا اور پھر اس اضافے کو وصول کرنا یہ سود ہے۔ اسی طرح 2 جنسوں کو آپس میں بیچا جا رہا ہے، برابر ادھر بھی سونا ہے ادھر بھی سونا ہے، ادھر بھی چاندی ہے ادھر بھی چاندی ہے، ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے۔ ہم جنس چیزوں کو، جن کو ناپ کے بیچا جاتا ہے، معاملہ کیا جاتا ہے یا وزن کر کے، اگر اس میں بھی کمی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بھی سود ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے میرے پاس پرانی گندم ہے، آپ مجھ سے پرانی گندم 50 من لے لو، مجھے نئی گندم 40 من دے دو، کم دے دو، تو یہ جو اضافی گندم اس نے 10 من وصول کی ہے، یہ اس نے سود وصول کیا ہے، کیونکہ یہ عوض سے خالی ہے۔ تو یہ عام معاشرے کی صورتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم ان صورتوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ اگر ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ میں سود کی طرف جا رہا ہوں، میں سود کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایک چیز جو کثرت سے پھیل رہی ہے، باقاعدہ لوگ اس کے لیے دعوت دیتے ہیں، لائف انشورنس۔ اس کی تمام صورتیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ سب سود اور جوئے کے زمرے میں داخل ہیں، جبکہ ان ساری چیزوں کا، اکثر چیزوں کا متبادل اسلامی طریقے سے آ چکا ہے۔ لوگ اس طرف نہیں بڑھتے، اسلام کی طرف نہیں بڑھتے، اسلامی طریقہ کار کی طرف نہیں بڑھتے، حرام کی طرف جاتے۔ اب کتنے لوگوں نے اپنی انشورنس کروائی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی، اپنی قسطیں دیتے ہیں سالانہ، ماہانہ، اور اس کے عوض جتنی رقم وصول کرتے ہیں، زیادہ وصول کرتے ہیں، یا تو وہ جوا ہوتا ہے یا تو وہ سود ہوتا ہے۔ علماء کی محنت سے کئی چیزوں کا متبادل آ چکا ہے، لوگوں کو جائز طریقہ مہیا کیا جا رہا ہے کہ آپ اس سود اور جوئے کی لعنت سے بچتے ہوئے آپ حلال اور جائز طریقے کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح ایک صورت ہے، بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے جسے کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ڈیبٹ کارڈ، جو ہمارا ATM کارڈ ہوتا ہے، اس کے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، انسان اپنی رقم استعمال کرتا ہے، اپنی رقم سے لین دین کرتا ہے، اس کے اپنی رقم سے پیسوں کی کٹوتی ہوتی ہے۔ ایک
کریڈٹ کارڈ بینک جاری کرتا ہے، اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ بینک آپ کو قرض دیتا ہے، آپ اس کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ تک اپنا کام، اپنی خریداری اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور ایک مدت طے کرتا ہے۔ اگر آپ اس مدت کے اندر بینک کو پیسے واپس کر دیتے ہیں تو آپ کو سود نہیں دینا پڑتا، کسی قسم کا کوئی سود نہیں، کوئی اضافی چیز نہیں، آپ اتنی ہی رقم واپس کریں گے جتنی آپ نے اس مدت میں استعمال کی ہے، جتنے اس کارڈ کے ذریعے ملے تھے۔ جو ہی آپ اس مدت میں تاخیر کرتے ہیں دینے میں، بینک کو پیسے واپس لوٹانے میں تاخیر کرتے ہیں، تو بینک پہلے شرط لگاتا ہے اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ کو اضافی پیسے دینے پڑیں گے، اگرچہ یہ معاہدہ کرنا جس میں اسے یقین ہو کہ میں اس مدت کے اندر اندر یہ پیسے واپس کر دوں گا، تو جائز ہے، لیکن پھر بھی کراہت ہے، کیونکہ اس نے سود کے معاملے کی شرط طے کی ہے کہ اگر میں نے اس مدت میں یہ رقم واپس نہ کی تو میں سود کے ساتھ پیسے واپس کروں۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ خاص مجبوری کے بغیر اسے استعمال نہ کیا جائے، اگر کوئی خاص مجبوری ہو تو پھر استعمال کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے مدت سے کے اندر اندر جو میعاد مقرر ہے اس سے پہلے پہلے پیسے واپس کرنے ہیں تاکہ مجھے سود ادا نہ کرنا پڑے۔ اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کراہت اس اعتبار سے رہے گی کہ اس نے سود کی شرط طے کی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے خریداری کرتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں بہت سارے مال میں جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ سے ادائیگی کرو گے تو آپ کو 5% رعایت ملے گی، 10% بل میں سے رعایت ملے گی۔ اب اس کی جو 5% انہوں نے ہمیں رعایت کی ہے، یہ رعایت ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تحقیق کے بعد ہمارے علم میں تو یہ صورت سامنے آئی ہے کہ یہ رعایت بینک کی طرف سے دی جا رہی ہے، جس بینک کا کارڈ استعمال ہوتا ہے وہ بینک اس کمپنی کو پیسے فراہم کرتا ہے، جتنی وہ رعایت گاہک ان سے خریدنے والا ان سے لیتا ہے اتنے پیسے بینک اس کمپنی کو ادا کرتا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو یہ صورت بھی سود میں داخل ہے۔ اس لیے میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا کہ بینک کے پاس ہماری رقم قرض ہوتی ہے، اس قرض کے بدلے اگر بینک ہمیں کسی قسم کی سہولت دیتا ہے تو وہ سہولت لینا حرام ہے۔ اگر وہ قرض کے بدلے دے رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ موجود رہنی چاہیے تو پھر ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے، اگر یہ شرط نہ ہو، بعض اکاؤنٹ ایسے ہیں اس میں یہ اماؤنٹ کی کوئی شرط نہیں، خالی اکاؤنٹ بھی ہو تب بھی وہ آپ کو سہولت دیتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن بینک اماؤنٹ کی شرط لگاتے ہیں، اتنی رقم اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے۔ تو اگر خریداری کرتے ہوئے آپ اے ٹی ایم کارڈ سے ادائیگی کرتے ہیں، آپ کو رعایت ملتی ہے اور اس رعایت کی جو ادائیگی ہے وہ بینک کرتا ہے، تو یہ رعایت حاصل کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے نوجوان ہمارے آن لائن تجارت میں ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آن لائن کی بہت ساری صورتیں بلکہ اکثر صورتیں ناجائز ہیں، کچھ جائز بھی ہوں گی، زیادہ تر جتنی وہ ٹیمیں وجود میں آ رہی ہیں، کرنسیاں وجود میں آ رہی ہیں، وجود تو ہوتا نہیں ہے، ایپیں نکل رہی ہیں، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں اتنے پیسے جمع کراؤ تو آپ کو اتنے پیسے ملا کریں گے، لگے ہوئے نوجوان سود حاصل کرنے، نہیں پوچھتے یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی، کتنی کرنسیوں کے نام تو وجود میں آئے ہیں لیکن کرنسیاں وجود میں نہیں آئیں، بٹ کوائن کرنسی وجود میں نہیں، ڈیمو کرنسی وجود میں نہیں، کرپٹو کرنسی وجود میں نہیں، نام شو کر دیے گئے ہیں لیکن ان کا وجود نہیں ہے۔ لوگ اس کرنسی کو خریدتے ہیں، وہ خود ہی بیچنے والے چند دنوں کے بعد اس کو مہنگا کرتے ہیں، بندہ خوش ہوتا ہے مجھے تو گھر بیٹھے اتنے پیسے مل گئے،
حقیقت میں ان کرنسیوں کا وجود ہی نہیں ہے، وہ صرف پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر سود مہیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں سود اتنا عام ہو جائے گا، ہر شخص تک اس سود کی ہوا پہنچنے لگ جائے گی، اس کے اثرات پہنچیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ اب کتنی ہمارے مسلمان لوگوں کی کثرت ہے جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ میرے پاس آنے والا پیسہ حلال کار ہے، حرام کار ہے، جو صورت میں نے اختیار کر رکھی ہے اپنی تجارت کی، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ ہے قیامت کے دن کسی بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ یہ نہ بتا دے کہ مال میں نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بتانا پڑے گا، پھر اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ سکیں گے۔ یہ سوال ہے قیامت کے، جو میدان محشر کے 4 سوال ہیں، ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال کمایا، حرام کمایا، جائز خرچ کیا، ناجائز خرچ کیا۔ یہ سوال ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، جسے یقین ہے یہ سوال مجھ سے ہونے والا ہے، میرے نبی نے حق فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا، وہ تو دنیا کی زندگی میں ضرور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا۔ وہ اپنی آمدنی کو حلال کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ وہ کبھی اپنے قدم حرام اور سود کی طرف، خیانت کی طرف نہیں اٹھائے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں آئے دن نئے نئے طریقوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں بس تھوڑی سی ہمت کر کے کوشش کر کے اس کے بارے میں معلومات لے لینی ہے کہ یہ صورت میں اختیار کرنے لگا ہوں، میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ کیونکہ مسلمان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھ سکے، وہ تجارت کی بنیادی مسائل سے واقف ہو سکے، وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر تو مدینہ کے بازار میں دکان ہی نہیں بنانے دیتے تھے جب تک کوئی مسلمان تجارت کے مسائل نہ سیکھ لیتا۔ تو یہاں کون تجارت کے مسائل سیکھتا ہے؟ کون سیکھتا ہے؟ کون آتا ہے؟ بازار بھرا ہوا ہے، کون آتا ہے کہ میں دکان بنانے لگا ہوں، مجھے تجارت کے بنیادی مسائل بتائیں۔ چلو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی صورت کو اختیار کرنے سے پہلے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ صورت میں اختیار کرنے لگا ہوں، کہیں اس کے ذریعے آنے والا جو نفع ہوگا میرے لیے حرام کا تو نہیں ہوگا۔ اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے مسائل سیکھنا، ان سے مسائل پوچھنا، اپنے علم میں اضافہ کرنا اور علم کی معلومات لینا بہت ضروری ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے عزیزو، آخرت میں یہ عذر نہیں پیش کر سکو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ پتہ کس کو تھا؟ علماء کو ہی پتہ تھا۔ تو نے زندگی گزارنی تھی، زندگی گزارنے کے اصول بھی سیکھنے تھے، دنیا کی ہر چیز سیکھی، کاروبار سیکھا، تجارت سیکھی، ملازمت سیکھی، ڈگریاں حاصل کر لیں، ڈگریوں پہ محنت کر لی، سب کچھ سیکھ لیا، تو دین نہ سیکھ سکا، تو اس چیز کے مسائل نہ سیکھ سکا جس میں تو پڑھا ہوا تھا۔ جس شعبے سے انسان وابستہ ہے اس شعبے کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے۔ ایک بندہ ابھی حج پہ نہیں جا رہا تو اب اس پہ حج کے مسائل سیکھنا فرض عین نہیں۔ ایک بندے نے اب حج پہ جانا ہے، تیاری ہے، اب اس پہ حج کا طریقہ سیکھنا، مسائل سیکھنا فرض عین ہو چکا ہے، ضروری ہو چکا ہے۔ تو جو جس شعبے سے وابستہ ہے، ذمہ دار ہے، اب اس کے متعلق احکام ہیں کہ میں نے زمین کیسے کرنی ہے، میں نے زراعت پہ کیسے دینی ہے، میرا لین دین کیسا ہونا چاہیے، میرا عشر کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، اس پر اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کوئی نہیں سیکھتا۔ جو معاشرے میں ترتیب چل رہی ہے اس معاشرے کی ترتیب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ معاشرہ تو یوں کہتا ہے جی، معاشرے کے اندر تو یوں چل رہا ہے، پھر اسلام کو معاشرے کے مطابق کر لو۔
یہ تو نہیں کر سکتے. اسلام تو مکمل ہو چکا ہے، اسلام کے قوانین مکمل ہو چکے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کے قانون اٹل، لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتی. اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں. اللہ کا قانون کامل اور مکمل ہو چکا ہے. اب قیامت تک آنے والا آخری انسان اللہ کے اس قانون پر عمل کرنے کا پابند ہے، اللہ کے اس اصول پر عمل کرنے کا پابند ہے، جس اصول میں، جس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دنیا کے ہر قانون میں تبدیلی ہو رہی ہے. سائنس 10 سال پہلے کچھ کہتی تھی، 10 سال بعد کچھ کہتی ہے. 10 سال پہلے کیا قانون تھے، 10 سال بعد اس کے اور قانون. سائنس بدل جاتی ہے، انجینئر بدل جاتے ہیں، سائنس کے قانون بدل جاتے ہیں. لیکن اگر نہیں بدل سکتا تو اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے اب کیا کرنا ہے، معاشرے کو نہیں دیکھنا، اب یہ دیکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے لیے قانون جو اترا ہے وہ قرآن کی صورت میں اترا ہے. میں تو قرآن کے قانون کا پابند ہوں. جو قرآن مجھے بتاتا ہے میں تو اس اصول کے مطابق چلوں، میں معاشرے کے مطابق نہیں چلوں گا. میں نے کلمہ معاشرے کا نہیں پڑھا ہوا، میں نے معاشرے کا مذہب قبول نہیں کیا، میں نے اللہ کا دین قبول کیا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، میں نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے. میری زندگی بھی اس کے مطابق ہوگی. آج سب سے بڑا عذر اس قوم کے پاس معاشرہ ہے، برادری ہے، دوست ہیں، بیوی بچے ہیں. یہ سب سے بڑا عذر ہے. کیا کریں، بچے نہیں مانتے، کیا کریں، دوست نہیں مانتے، کیا کریں، برادری نہیں مانتی. تو قیامت کے دن برادری کو پیش کرو گے؟ قیامت کے دن دوستوں کو پیش کرو گے؟ نہیں میرے دوستو، قیامت کے دن ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے. سب چھوڑ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھی نہیں پوچھے گا، وامہ وابی، ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی نہیں پوچھے گا، بیوی نہیں پوچھے گی. ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا خود جواب دہ ہے. ماں کہے گی مجھے تو اپنی فکر ہے، باپ کہے گا مجھے تو اپنی فکر ہے، دوست کہیں گے میں تو اپنی فکر ہے، جاؤ جاؤ کسی اور کوئی راستہ اختیار کرو. آج جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، جس برادری کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے بڑی بڑی بغاوت کر لیتا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اس لیے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے تقاضے جو مقرر ہو چکے ہیں، جو قانون بن چکے ہیں، میرے عزیزو اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا. جب حلال کا لقمہ آپ کے پیٹ میں، آپ کے بچوں کے پیٹ میں، آپ کی بیوی کے پیٹ میں، آپ کے ماں باپ کے پیٹ میں جائے گا، اس کے اثرات اپنے گھر میں محسوس کرو گے، اس کی رحمت محسوس کرو گے، اس کی نورانیت محسوس کرو گے. حلال کا لقمہ نور بن کر اندر جاتا ہے اور حرام کا لقمہ ظلمت اور تاریکی پیدا کرتا ہوا جاتا ہے. اس لیے سود سے بچو، سود سے بچو. سود کی جتنی صورتیں اپنی زندگی سے نکالو، جتنی آن لائن تجارت، جتنی کرنسیاں جو نام کے اعتبار سے تو وجود میں ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں. ان نوجوانوں کو روکو جو مختلف چیزوں کے اندر پڑھ کر حرام طریقے سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں. ان اصولوں کو سمجھ لو جو اصول میرے نبی نے تجارت کے بتائے سکھائے ہیں. ان اصولوں کے اندر اپنی تجارت کو لے آؤ. اللہ حلال کی برکت سے دنیا آخرت میں عزت نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.